علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ھب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ان ھذا لہو البلاء المبین، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین۔ سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تو الحمدللہ عزیز بہنیں، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ اس کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ بھی کیسے؟ لڑکے کی بغلام حلیم، حلیم یعنی بردبار۔ اور جب وہ بچہ پہنچا دوڑنے کو، کہا کہ اے بیٹے میں ایسا خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کس میں؟ خواب میں۔ پھر تو بیٹے نے کہا کہ پھر تو کیا دیکھتا ہے؟ بولا اے باپ کر ڈال، افعل ما تؤمر، کر ڈالیے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو وہی کیجئے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ ستجدنی، تو تم مجھے پاؤں گے، ہے نا، یہ نہیں کہ میرے اندر سے کچھ خلش ہوں گی، ستجدنی تم مجھے پاؤں گے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں سہارے والا اور صبر والا تم مجھے پاؤں گے۔ پھر کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل کو ماتھے کے بل جب لٹایا تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے اخیر وقت میں، جب آزمائش کے اخیر وقت چل رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نادینا، ندا دی، پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، حکم نہیں تھا بلکہ خواب تھا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک کہ ہم نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہی ہے تمہاری کیا تھی؟ یہ جانچ تھی۔ وفدیناہ، اور اس کا بدلہ ہم نے دیا، بذبح عظیم، ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیج دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور کیا؟ اور وترکنا، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ کون سلام بھیج رہے؟ اللہ رب العزت سلام بھیج رہے۔ اور واقعی سلام کے حقدار تو کیا ہزاروں بار سلام کے حقدار ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ زندگی کی شروعات سے لے کر جہاں بچپن، چھوٹا بچپن ہے، وہاں سے جو اس آزمائش اور ابتلا میں جو گزرے ہیں، تو آزمائش، قلیل کی آزمائش آخر تک ہوئی ہے۔ 95 سال کے والد کی آزمائش ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ آزمائش سے اور بھی کہیں زیادہ آزمائش ہوئی کہ غیر ذی زرع مکان پر جو ہے تو ایکلوتے جو چھوٹا سا بچہ ہے اسے اور بیوی کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی 30 آزمائشیں ہوئی اور پوری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی ہے، امتحان میں گزری ہے، ابتلاؤں میں گزری ہے، لیکن تھے تو خلیل نا۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو ابراہیم، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں سے مایوس ہو گئے تو ہجرت کر کے اب اپنے رب کی طرف چلنے لگے،
تو کہنے لگے کہ اللہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں پر میرے لیے سکون ہو، تو ملک شام پہنچے. پھر وہاں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا حلیم بردبار جو ہے تو کیا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا. تو عزیز بہنیں، یہ تو ذوالحجہ کے 10 دن جو کی شروعات ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان کرم کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان سلامتی اور زندگی کے ساتھ الحمدللہ ہمیں اسلامی مہینے کے آخر مہینے میں پہنچایا. اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ذی الحجہ کے بعد محرم جیسے عظیم مہینے میں بھی ہمیں داخل فرمائیں سکون اطمینان ایمان کی سلامتی کے ساتھ. تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے ہمیں صرف حجاج کرام کے لیے یہ فضیلت کا حامل نہیں ہے، عازمین حج کے لیے صرف یہ فضیلت کا حامل نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ، تمام امت کے اوپر یہ کیا ہے، فضیلت رکھتا ہے کہ یہ 10 دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اپنے قرآن میں کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سورہ فجر میں کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، ولیال عشر. اور کیسے عشر، وہ راتیں کیسی ہے، وہ رات شب قدر کے برابر ہے. یہ راتیں، ان راتوں میں جو ثواب کی نیت سے جاگ لے اس کی فضیلت بھی اتنی بڑی ہے، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو عزیز بہنیں، چونکہ ہمارے مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہونے کو جا رہا ہے، کہیں تو یہ شروع بھی ہو چکا ہوگا جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور کسی کا شروع ہونے بھی جا رہا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ اب ہمیں کوئی پابندی کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساتھ مل کر ایک دوسرے کو ریمائنڈ کریں اور ریمائنڈرز بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کریں گے تاکہ ہمارے یہ 10 دن ایسے ہو جائے. چونکہ ہماری زندگی میں پہلے بھی آتے تھے، ہم نے بچپن میں بھی یہ دن دیکھے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسی فضیلتیں نہیں سنے تھے کہ 10 راتوں کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کی راتیں ہیں، ہے نا، 5 راتوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے. تو اس میں جو ہوتی یہ 10 راتیں بہت زیادہ اہم ہیں. اس کی رات کی قیام اور اس میں عبادت ایسے ہے جیسے شب قدر کی عبادت ہے. اور اس میں کرنا کیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم روزانہ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے، کون سے نوافل پڑھنے ہیں، اور صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے. تو عزیز بہنیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ ذی الحجہ کی جو شروعات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ عظمت والے دن اور محبوب دن ہیں. ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو اس میں کثرت کرنا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی. کیونکہ یہ تکبیر جو ہے تو کس کی تکبیر تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تکبیر تھی. اور یہ یاد رکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جو تکبیر تھی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس آزمائش، ابتلا، محبت کا امتحان ہے نا، امتحان سب کا نہیں ہوتا، امتحان محبت والوں کا ہی ہوتا ہے. ہم تو کمزور ٹھہرے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ واقعی میں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان بھی کمزور ہے، ہم کمزور ہے، ہمارا سب کچھ کمزور ہے. اور یہاں پر ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں کو دیکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزمائش اور ابتلا اور محبت کا امتحان کیا ہوتی ہے. تو یہ مہینہ ہے ہی ویسا. ذی الحجہ کی جو شروعات ہو رہی ہے اس میں ہم کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے، اور ہماری عید کا دن ہوتا ہے، نئے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں 3 دن عید چلتی ہے جس میں ہم جو تو قربانی کا گوشت کا لین دین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ عزیز بہنیں جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی اور وہاں سے لے کر اب تک جو قربانی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب قرار دیا ہے، تو یہ صرف قربانی کر دینا، جانور ایک لے لینا، مہنگے سے مہنگا، انسان اپنی استطاعت کے مطابق جو تو مہنگے سے مہنگا جانور لیتا ہے اور اس کی قربانی کر کے اس کو جو ہے تو اس کے فوٹوز لے کر شیئر کرتے ہیں. یہ قربانی کوئی قربانی نہیں ہے عزیز بہنیں. قربانی تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے غیر ذی زرع مکان پر دی. قربانی تو وہ ہے کہ خواب میں دیکھ کر اس کی تعبیر جو تو ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی تعبیر یہ دی کہ اولاد کی گلے پر چھری چلوائی ہے. تو ہمیں ایسی بڑی قربانی بھی نہیں دینی ہے، ہمیں صرف یہ قربانی دینی ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرے تو یہ نیت کرے کہ اللہ تو مجھے ایسا بنا دے،
کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یا میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم واقعی میں اس آزمائش، ابتلاؤں اور پریشانیوں میں کسی بھی قسم کی اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم اترنے کے قابل ہیں. ہم تو کمزور ہیں، اور کمزور کے لیے تو کمزوری کا معاملہ ہی جو تو جشتا ہے. اگر اس کے اوپر آزمائش، ابتلا اور مصیبتیں، پریشانیاں آ جائے تو پھر وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ پہلے تو ہماری زندگیوں میں سے حالات نہ ڈالے، اور اے اللہ تیرے دین کے لیے ہے نا ہماری نفسانی خواہشات، ایسے ڈیزائرز جو ہمیں غلط چیزوں پہ لے کر جاتے ہیں، اے اللہ وہ جانور جو میرے اندر پنپ گیا ہے، بڑھ گیا ہے، اور اس نے ایسا پروان چڑھا ہے کہ اس نے میرے نفس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے نا. وہ نفس، ایسا نفس، نفس لوامہ کہہ لیجئے، نفس امارہ کہہ لیجئے، جو بھی قسم کا نفس ہمارا ہے، تو ایسا نفس جو گناہ پر جری ہو چکا ہے نا، ہمارے اللہ کے احکام سے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، بعید کرتا ہے، دور کرتا ہے. تو ایسے نفسانی خواہشات پر ہم آج کیا کریں گے، اس کے ہم اپنے آپ کو جو ہے تو چیک کریں، ہے نا، اپنی چیک لسٹ بنائیں، چیک کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میری زندگیوں میں نے سال بھر میں ایسے کی ہوں، جو میری زندگی میں پہلے نہیں تھے، جو پہلے سے اب تک میری زندگی میں یہ چیز ہے. مثال کے طور پر میں ایک شارٹ ٹیمپر انسان ہوں، یا پھر جو ہے تو مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں زبان میری بہت خراب چلتی ہے، یا پھر جو ہے تو میں کسی کا دل دکھا دیتی ہوں، یا پھر جو ہے تو میں حقوق صحیح سے ادا نہیں کرتی ہوں، یا تو پھر میں اپنی خود غرضی کا میرا معاملہ ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو معاملات میں آتی ہے، جو حقوق انسانوں کے ساتھ آتے ہیں، جو حقوق اللہ اور بندی کے درمیان ہوتے ہیں، جو چیزیں عبادت میں مانے ہوتی ہے، جیسے مصلی کے اوپر بیٹھ کر ہمارا دل نہیں لگنا، یہ چیزیں ہم جو تو لکھ لے، اور پھر جب دعا کرے، جب قربانی ہوں، اور جس کی استطاعت نہیں بھی ہو تو وہ یہ قربانی ضرور دے. اور یہ تو ہر کسی نے دینا چاہیے کہ جب جانور کے گلے پر قربانی کا چھرا چلنے لگے تو ہمیں محبت تو جانور سے ایسی نہیں ہوتی کہ وہ تو چل گیا، ہم تو رہتے کہیں اور قربانی کہیں اور کرواتے ہیں، بس ہماری قربانی ہوگی. اس کا مطلب عزیزی بہنی یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اپنا چیک لسٹ بنائیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے پوائنٹس لکھیں کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے. انشاءاللہ العزیز ہم سب یہ کریں گے کہ آج ہی سے 10 days ہے، اس میں جو ہے تو کرنا یہ ہے ہمیں کہ پہلے تو یہ ہے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میں کہاں پر کس طرح چل رہی ہوں، کتنے اعمال میں میری کمزوری ہے، لاسٹ ایئر میں کون سے اعمال کرتی تھی اب چھوٹ رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو بری عادتیں ہیں جو میرے اندر جو ہے تو پنپ رہی ہیں، اور اسے میں نے دور کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز میری زندگی میں لقمے سے لے کر حلال سے لے کر ہر قسم کی چیزیں جو میری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے. یہ چیزوں کو ہم جو ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میری، اگر کوئی انسان استطاعت والا نہیں ہے تو یہ دعا کرے کہ اللہ میری استطاعت تو یہ نہیں ہے، لیکن آج میں تیرے لیے یہ قربانی دینے جا رہی ہوں کہ میرا نفس کہتا ہے فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھوں، میرا نفس کہتا ہے کہ میں کوئی نیک کام نہ کروں، میرا نفس کہتا ہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں، میرا نفس کہتا ہے کہ میں جو ہے تو اسکرین کو دیکھوں، غیر محرم کو اس میں دیکھوں، یا پھر فلم ڈرامے وغیرہ میں جو ہے تو اپنا ٹائم پاس کروں. اے اللہ میں آج سے اس قسم کے جانور جو میرے اندر پیدا ہو چکا ہے، جو جری ہو چکا ہے، جو نافرمان ہو چکا ہے، جس نے مجھے نافرمانی کے راستے پر ڈال دیا ہے، اے اللہ میں اس جانور کی جو ہے تو قربانی دینے جا رہی ہوں. تو یہ قربانی اصل ہے، یہ قربانی اصل ہے، یہ اللہ کی محبت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ محبت نہیں مانگ رہے، اللہ ہم سے وہ قربانی نہیں مانگ رہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہو. آج ہم اپنی اولاد کی قربانی کیا، ہم اپنی ایک فنگر کو کٹ کرنا بھی جو ہے تو نہیں برداشت کر سکتے کہ تھوڑا سا خون بہا دے، 1 لیٹر خون بہا دے، 1 قطرہ خون بہا دے، نہیں کر سکتے ہم اتنے کمزور انسان ہیں. ایک چھوٹا سا کٹ لگتا ہے تو ہفتہ بھر اس کی سسکیاں لیتے رہتے ہیں، اس کا بینڈیج نہیں اترتا ہے، اس سے پورا جسم بخار میں رہتا ہے نا. تو اللہ ہم سے قربانی وہ نہیں مانگ رہے کیونکہ اس میں بہت کمزور ہیں ہم، اور اللہ سے مانگنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو ہرگز نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر صبر ڈیل دے، یا ہمیں اگر ہم آزمائش میں اللہ تو اس میں تو ہمیں آزمائش کے قابل بنا دے. نہیں عزیز بہنیں، بہت کمزور ہیں ہم، میں آپ ہر کوئی کمزور ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم نے جو سوشل میڈیا میں جو جنم لیا ہے، یہاں کے جو معاشرے میں ہم نے جنم لیا ہے اس پیریڈ میں، تو یہ ہے بے صبری کا پیریڈ. یہاں جو فون کے ذریعے ہمارے کام ہو جاتے ہیں، پل بھر میں ٹکٹ بک ہو رہے، پل بھر میں ایروپلین کے ٹکٹ بک سے لے کر پلین سے، ٹرین سے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم بکنگ کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ہر چیز
آرڈر کر رہے ہیں، آرڈر پلیس ہو رہا ہے 90 منٹس میں، 1 آور، ودن 1 آور جو ہے تو آپ کے گھر میں ڈلیوری پہنچ جا رہی ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیزوں نے ہمیں بے صبرا بنا دیا ہے. تو ہم صبر والی چیز نہیں مانگ سکتے، بلکہ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ سے عافیت مانگے. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ جو میں کر سکتی ہوں ہے نا، میرے اختیار میں ہے، اور اللہ تو مجھے اس قابل بنا دے. میرے اندر وہ قابلیت بھی نہیں ہے. جب انسان ٹوٹ کر، جب بچہ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ اب میں نہیں چل سکتا ہوں، اور بالکل راستے میں بیٹھ جاتا ہے، تو پیرنٹس کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اسے چھوڑ کر راستے سے چلے نہیں جاتے، بلکہ وہ اسے اٹھاتے، چاہے کتنی ہی دور اسے گھسیٹ کر یا گود میں لے جانا پڑے، وہ اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، بچے نے پیر ٹیک دیا ہے، بچے نے ہمت ہار دی ہے، تو والدین اسے چھوڑ نہیں دیتے. تو اس بہنیں یہ دنیا کے والدین ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو بندے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی سنبھالا دیتے ہیں، انسان کو راستے میں اکیلا نہیں چھوڑتے. تو جس بھی قسم کے حالات آتے ہیں، بہت ساری بہنوں نے بہت ساری دعاؤں کے اور بہت سارے مسائل کے میسیجز کیے جن کے زندگیوں میں حالات ہیں. تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگیوں میں کوئی حالات، ابتلا، پریشانی اور مصیبت نہیں ہے. ہر کسی کے انسان کی آزمائش، ہر کسی کے انسان کی امتحان کا پرچہ ڈیفرنٹ ہے. ہر کسی کی زندگی میں الگ الگ قسم کی پریشانیاں ہیں. بس یہ ہے کہ ہم اس پر صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اندر صبر کرنے والا، تحمل کرنے والا مزاج یا ہمارا بدن نہیں ہے. اللہ ہم پر یہ حالات نہ ڈال، ہم پر آسانی کا معاملہ فرما. اللہ ہم پر ایسے حالات نہ ڈال، ہے نا. اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے کہ ہم تحمل اور برداشت نہ کر سکے. واعف عنا، ہمیں معاف کر دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. واغفر لنا، اور ہم پر کیا کرتے؟ ہمیں معاف فرما دے. انت خیر الراحمین، کہ بے شک تو کیا ہے؟ بہترین معاف فرمانے والا ہے. اللہ سے بہترین کوئی معاف کرنے والا ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور معافی بھی اسی سے مانگی جاتی ہے جو معافی اور درگزر کرنے کے قابل ہو. تو سبحان اللہ. عزیزی بہنیں، ہم نے جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اہتمام بھی ہمیں کرنا ہے. ہم نے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو دمبا خرید لیا جاتا تھا، یا گائیں بیل وغیرہ خرید لی جاتی تھی. دوسرے یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ سنتے تھے کہ بال ناخن بالکل نہیں تراشنا ہے جس نے قربانی کرنا ہے. تو اس کے بارے میں یہ جان لیجیے عزیز بہنیں کہ جو یہ مناسک حج ہے یہ کیوں ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے، تو تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو. جس انسان کی قربانی جس کے نام سے ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشے. یعنی بالکل بھی آپ فائل نہیں کر سکتے ناخن اور جسم کے بال. تو اس کی تشریح میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دراصل یہ عشرہ حج کا ہے نا. یہ 10 دن حج کے 10 دن ہے، ایام حج ہے، اور ان ایام کا خاص الخاص عمل حج ہے. ہاں، اب ہم سوچیں گے کہ حج والوں کے لیے یہ پابندیاں ہوں گی، لیکن حج مکہ معظمہ میں ہی جا کر ادا ہو سکتا ہے. اس لیے وہ عمر میں صرف ایک بار جو ہے تو ہمارے پر جو صاحب استطاعت ہو، جو حج کرنے پر قادر ہو، اس کے پاس اللہ نے اس کو اتنی استطاعت دیا ہے کہ وہ جا کر حج کر سکتا ہے، اتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے مال کی اور جانے کی اور صحت کی، تو اس پر وہ کیا ہے؟ حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. اس کی خاص برکت وہی بندے حاصل کر سکتے ہیں جو وہاں حاضر ہو کر حج کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سارے اہل ایمان کو اس کا موقع دیا ہے کہ جب حج کے یہ دن آئے، وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج سے ایک نسبت پیدا کر لے اور ان کے اعمال میں شریک ہو جائے. عید الاضحیٰ کی قربانی کا خاص راز یہی ہے. ہاں، کہ حجاج اکرام کیا کرتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. 10ویں ذی الحجہ کو دنیا بھر کے دوسرے مسلمان جو حج میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک اسی دن اللہ کے حضور اپنی قربانیاں نظر کرے. اور جس طرح حاجی
احرام باندھنے کے بعد بال یا ناخن نہیں تراشتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کی چاند نظر آنے کے بعد نہ بال نہ ناخن تراشے۔ اس طریقے سے بھی حجاج سے ایک مناسبت اور مشابہت پیدا ہو جاتی ہے نا؟ کس قدر مبارک ہدایت ہے جس پر چل کر مغرب اور مشرق کے مسلمان حج کے انوارات اور برکات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اور یہ ناخن کاٹنا اور جو بال کاٹنا ہے یہ جو ہے تو مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی انسان جو ہے تو کاٹ لے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ جو حج نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم حج کے ایام میں نہیں، حج والوں میں نہیں ہے، یعنی عازمین حج میں نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، بلکہ ہم صرف قربانی دے رہے ہیں، اور جس کے نام کی قربانی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ مستحب بھی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ مشابہت اختیار کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، اور آگے جو ہے اچھا، اور جب ماہ ذی الحجہ میں جب انسان قربانی کرتا ہے، بندہ جس کی استطاعت ہوتی ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو کماتا ہے اس کے طرف سے ہو رہی ہے، یا پھر جو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو استطاعت ہے، ان کی استعداد ہے، تو ان کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے تو یہ ہمارے جسم کا فدیہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے تو عضو کے کوئی بھی قسم کے عضو کے بال ناخن ہم نہیں کاٹیں گے، کیونکہ اپنی جان کے فدیے میں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کا ہر جز اور قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا یہ بدلہ ہوتا ہے، اور جسم کا کوئی جز نزول رحمت کے وقت غائب ہو کر قربانی کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ناخن کاٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے ناخن کے بدلے جانور کے ناخن، ہمارے گوشت کے بدلے جانور کا گوشت جو ہے تو ہم فدیے میں دیتے ہیں۔ گویا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جو ہے تو کوئی جانور صدقہ کیا جائے تاکہ کوئی بلا ٹل جائے، تو یہ بھی ہمارا فدیہ ہے ہماری جان کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے تو اپنے بالوں کو نہ کاٹے، بس مسئلہ یہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے ان 10 دنوں میں؟ اس میں جو ہے تو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تو تکبیر جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیر ہے۔ جس سے نہیں آتا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ رات میں نوافل کا اہتمام کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے انشاءاللہ العزیز، اور ریمائنڈر گروپس میں بھی بھیجے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ بھی دیکھیں۔ اور کوئی بھی بہن جو ہے تو کوشش کریں کہ میں جتنا ہو سکے انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کروں گی کہ میں جو ہے تو پوری حد الامکان کوشش کروں گی کہ میں اپنی عبادت میں حصہ ڈالوں، دعاؤں میں حصہ ڈالوں، اور میرے 10 دن ایسے بن جائیں انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ کہ عزیزی بہنیں، ہر چیز کا اعتبار ہے، لیکن جہاں میں بیٹھی ہوں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ گھر سب، یہ جب چیزیں ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی رہنے والی ہے، بے شک یہ بھی ایک دن فنا ہونے والی ہے، لیکن عزیزی بہنیں بقا ساری چیزوں کو ہے، لیکن بقا ہماری زندگی کو نہیں ہے، اعتبار اس کا نہیں ہے۔ یہ تو چلنی ہے، فنا تو ہر چیز کو ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ لیکن عزیز بہنیں، ہماری زندگی کا اعتبار تو پل کا بھی نہیں ہے۔ جو ہمیں زندگی مل گئی، جو اوقات مل گئے، اسے غنیمت جان کر انشاءاللہ العزیز عبادت کرے، اللہ رب العزت کو منائے۔ جو امت میں حالات چل رہے ہیں، خصوصی طور پر فلسطین کے حالات ہے، جو غزہ کے حالات ہے، غزہ سے نکل کر جو بھی اپنی جان بچا کر رفح بارڈر پر جو آئے تھے، ان کو بھی سکون کی، چین کی نیند نہیں لینے دیے، بلکہ ان کے ٹینٹس کو بھی، ریفیوج ٹینٹس جو تھے ان کو بھی اڑا دیا گیا۔ اتنے برے حالات، اتنا برا ظلم ہم نے کبھی زندگی بھر نہ دیکھا ہے، نہ شاید ہی کبھی یہ آنکھیں کبھی ایسا ظلم دیکھے گی۔ تو ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ بچے کوئی اور نہیں ہے، ہمارے آپ کے، میرے آپ کے بچے ہیں۔ تو عزیز بہنیں، یہ وقت جو تو پوری امت پہ آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت پوری امت پر آئے ہم جاگ جائیں۔ ہم نہیں کچھ کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں،
دور سے جو ہے تو ان کے لیے ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز دعاؤں کا اہتمام کیجیے. تمام بہنوں سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے. انشاءاللہ العزیز روزانہ ریمائنڈر کے طور پر اسی طریقے سے یاد دہانی کی جائے گی اور بار بار آپ کو آڈیوز کے ذریعے سے جو ہے تو ہم ضرور یاد دلائیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے روزانہ انشاءاللہ آپ تک میسج پہنچایا جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز آج سے عہد کریں اور جو کام کرنے والے ہیں پہلے ہی اگر آپ کے یہاں چاند نظر نہیں آیا تو پہلے اپنے ناخن ترشوا لے, ناخن کٹوا لے, ناخن کاٹ لے, بالوں کو تراش لے, جہاں بھی جو تو ہمارے امپورٹنٹ باڈی کے پارٹس سے جو تو ریموو کرنا ہوتا ہے گندگی وغیرہ تو دور کر لیں انشاءاللہ العزیز اور تیار ہو جائے کہ ہم نے عبادت کرنا ہے, اللہ کو منانا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ میری آپ کے تمام کی ذی الحجہ کی عشرہ ذی الحجہ کی مبارک عبادتوں میں ہمارا خوب حصہ لگائے اور اللہ رب العزت اسے بے انتہا قبول فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے, مشکلات کو دور فرمائے اور اللہ رب العزت اس ایام کے تمام انوارات اور برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.